بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 29 ہے، جس کا عنوان ہے منکرین حدیث کے دلائل۔ گزشتہ سبق میں ہم نے منکرین حدیث کے نظریات کو سمجھا تھا۔ 3 نظریے ان کے بنیادی طور پر تھے، اور اس میں سے جو پہلا نظریہ تھا اس کی رد کے اندر ہم نے چند دلائل پیش کیے تھے۔ تو آج کے سبق میں ابتدا میں تو ہم منکرین حدیث کے چند دلائل وہ دیکھیں گے اور ان کو رد کریں گے، اور اس کے بعد جو ان کے 3 نظریات میں سے دوسرے 2 نظریات ہیں ان کو ذکر کر کے ان کو رد کریں گے۔ منکرین حدیث اپنی دلیل میں سب سے پہلے تو یہ آیت پیش کرتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ان کا کہنا ہے کہ اس آیت کی روح سے قرآن بالکل آسان ہے، لہذا اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کسی کی تعلیم اور تشریح کی حاجت نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے مضامین 2 قسم پر مشتمل ہیں۔ کچھ مضامین تو ایسے ہیں جن کا مقصد خوف خدا، فکر آخرت، انابت اللہ پیدا کرنا اور عام نصیحت کی باتیں کرنا ہے، اور کچھ مضامین ایسے ہیں جن میں احکام و شرائع اور ان کے اصول بیان فرمائے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآن کی آیت پہلی قسم کے مضامین سے متعلق ہے، نہ کہ دوسری قسم کے مضامین سے، جس کی دلیل یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآن کے ساتھ لِلذِّکْر کی قید بڑھائی گئی ہے۔ اگر استنباط احکام بھی آسان ہوتا تو یہ قید نہ ہوتی۔ نیز آگے فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ فرمایا گیا، نہ کہ فَهَلْ مِن مُسْتَنبِطٍ یا فَهَلْ مِن مُجْتَہِدٍ۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی کئی آیات سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ کتاب بغیر رسول کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، جیسے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّکْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن نے جگہ جگہ اپنی آیات کو بینات قرار دیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود واضح ہے، توضیح کی ضرورت نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، یہ مضمون ہمیشہ بنیادی عقائد سے متعلق لایا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید اور رسالت اور آخرت کے دلائل اتنے واضح ہیں کہ ذرا توجہ کی جائے تو دل میں اتر جاتے ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے تثلیث کی طرح نہیں کہ ساری دنیا مل کر بھی اسے سمجھ نہیں پائی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ احکام کے معاملہ میں بھی وہ بالکل آسان ہیں یا ان کی توضیح کے لیے کسی رسول کی حاجت نہیں۔ منکرین حدیث اس آیت کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انسانوں کی طرح انسان قرار دیا گیا ہے، لہذا یہ آیت صریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی مطلوب تو واجب الاتباع ہے، لیکن خود آپ علیہ السلام کے ارشادات واجب العمل نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت یہ استدلال آیت کو اس کے سیاق سے الگ کر کے کیا گیا ہے۔ در حقیقت یہ آیت ان مشرکین کے جواب میں آئی ہے جو آپ علیہ السلام سے معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، تو جواب میں فرمایا گیا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اس لیے اپنی مرضی سے معجزہ دکھانے پر قادر نہیں تا وقت کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مثلکم میں تشبیہ صرف عدم القدرہ علی المعجزہ بغیر مشیت اللہ میں ہے، من کل الوجوہ نہیں۔ دوسرے اسی آیت میں دوسرے انسانوں کے ساتھ ما بہ الفرق وحی کو قرار دیا گیا ہے، اور وحی کا لفظ مطلق استعمال کیا گیا ہے جو وحی مطلوب اور غیر مطلوب دونوں کو شامل ہے، لہذا اس سے واجب الاتباع نہ ہونے پر استدلال محض لغو ہے۔ منکرین حدیث ان واقعات سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل پر قرآن کریم میں عتاب نازل ہوا، مثلا غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس واقعے میں قرآن نے تصریح کر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ رضائے خداوندی کے موافق نہ تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کے اقوال و افعال کو علی الاطلاق کیسے حجت کہا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان واقعات میں بے شک آپ علیہ السلام سے اجتہادی لغزش ہوئی، جس پر بذریعہ وحی متنبع کر دیا گیا،
لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہی واقعہ حجیت حدیث پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ جب تک قرآن نے اس لغزش اجتہادی پر تنبیہ نہیں کی تھی اس وقت تک تمام صحابہ نے اس حکم پر آپ علیہ السلام کا اتباع کیا، اور جب قرآنی تنبیہ نازل ہوئی تو اس میں آپ علیہ السلام پر تو یہ محبوبانہ عتاب ہوا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، لیکن صحابہ کرام پر کوئی عتاب نہیں ہوا کہ اس فیصلے میں انہوں نے آپ علیہ السلام کی اتباع کیوں کی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے اپنا فریضہ ادا کیا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ آپ علیہ السلام کی اتباع ہر طرح کے معاملے میں واجب ہے۔ منکرین حدیث اس واقعے سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو تعبیر نخل سے منع فرمایا، صحابہ کرام نے تعبیر کو چھوڑ دیا تو پیداوار گھٹ گئی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، یعنی اس معاملے میں میری اتباع تم پر واجب نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی دو حیثیتیں ہیں، ایک وہ ارشادات جو آپ علیہ السلام نے بحیثیت رسول بیان فرمائے، اور دوسرے وہ ارشادات جو شخصی مشوروں کی حیثیت میں صادر ہوئے۔ انتم عالم بامور دنیاکم کا تعلق دوسری قسم کے ارشادات سے ہے اور محل بحث پہلی قسم کے ارشادات ہیں، لہذا یہ استدلال درست نہیں۔ اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ پتہ لگانا ہمارے لیے مشکل ہے کہ کون سا ارشاد کس حیثیت کا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام کے اقوال و افعال کو علی الاطلاق حجت نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی اصل حیثیت رسول کی حیثیت ہے، لہذا آپ علیہ السلام کے ہر قول و فعل کو اسی حیثیت پر محمول کر کے حجت قرار دیا جائے گا، الا یہ کہ کسی جگہ کوئی دلیل یا قرینہ اس بات پر قائم ہو جائے کہ یہ ارشاد شخصی مشورے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور واقعہ بھی یہ ہے کہ پورے ذخیرے احادیث میں شخصی مشوروں کی مثالیں گنی چنی ہیں، اور ایسے مقامات پر یہ تصریح موجود ہے کہ یہ ارشاد شرعی حکم نہیں بلکہ شخصی مشورہ ہے۔ ان چند مقامات کے سوا باقی تمام ارشادات بحیثیت رسول صادر ہوئے ہیں اور حجت ہیں۔ منکرین حدیث کے تین نظریات ہم نے ذکر کیے تھے، اس میں سے جو پہلا نظریہ تھا اس کو ہم نے تفصیل سے ذکر کر کے اور اس کو دلائل کے ذریعے سے رد کیا ہے۔ اب ہم دوسرے نظریے کے اوپر بات کرتے ہیں، نظریہ ثانیہ کی تردید۔ اس نظریے کے مطابق احادیث صحابہ کرام کے لیے حجت تھیں لیکن ہمارے لیے حجت نہیں۔ اب اس نظریے کا باطل ہونا اتنا واضح ہے کہ اس کی تردید کے لیے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں، اور اس کا خلاصہ تو پھر یہ نکلتا ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف عہد صحابہ کرام تک مخصوص تھی، حالانکہ جو آیات مبارکہ ہیں وہ اس چیز کی تردید کرتی ہیں۔ مثلا پہلے آیت مبارکہ آپ یہ دیکھ لیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو یہاں تو تمام لوگوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، دیکھیں کافۃ للناس کیا بتا رہا ہے، تمام لوگوں کی طرف۔ اور تیسری آیت مبارکہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو عالمین کا لفظ ہے، یہ صرف صحابہ کرام کے زمانے تک تو مخصوص نہیں ہے۔ اسی طرح تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اس کے علاوہ بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فہم قرآن کے لیے تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر آپ علیہ السلام کو بھیجا ہی کیوں گیا؟ اور اگر ہے تو عجیب معاملہ ہے کہ صحابہ کرام کو تو تعلیم کی حاجت ہو اور ہمیں نہ ہو، حالانکہ صحابہ کرام نے نزول قرآن کا خود مشاہدہ کیا تھا، اسباب نزول سے وہ پوری طرح خود بخود واقف تھے، نزول قرآن کا ماحول ان کے سامنے تھا، اور ہم ان سب چیزوں سے محروم ہیں۔ تو ہمیں حضرات صحابہ کرام سے زیادہ قرآن کریم کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔
منکرین حدیث کے جو پہلے دو نظریے تھے ان کو ہم نے تفصیل سے رد کر دیا ہے، اب تیسرے نظریے کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ نظریہ ثالثہ کی تردید، یہ کہنا بالکل باطل ہے کہ احادیث حجت تو ہیں لیکن ہم تک قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچی۔ اب آپ دیکھیں ذرا کہ ہم تک قرآن بھی تو انہی واسطوں سے پہنچا ہے جن واسطوں سے حدیث آئی ہے۔ اب اگر یہ واسطے ناقابل اعتماد ہیں تو پھر قرآن سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ منکرین حدیث اس کا عام طور پر یہ جواب دے دیتے ہیں کہ جی قرآن نے تو انا لہو لحافظون کہہ کر اپنی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، حدیث کے بارے میں ایسی کوئی ذمہ داری نہیں لی گئی۔ لیکن اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ انا لہو لحافظون کی آیت بھی تو ہم تک انہی واسطوں سے پہنچی ہے جو بقول آپ کے ناقابل اعتماد ہیں۔ تو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ آیت کسی نے اپنی طرف سے نہیں بڑھائی؟ دوسرے، اس میں قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے، اور قرآن باتفاق اصولیین نام ہے نظم اور معنی دونوں کا، اس لیے یہ آیت صرف الفاظ قرآن کی نہیں بلکہ معنی قرآن کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لیتی ہے، اور معنی قرآن کی تعلیم حدیث میں ہوئی۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ قرآن کا من جانب اللہ ہونا ہم پر ان واسطوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن کا اعجاز بلاغت کی وجہ سے ظاہر ہوا ہے اور احادیث میں وہ اعجاز نہیں، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا اعجاز آج کل کے لوگوں کے لیے آیات تحدی سے ثابت ہوتا ہے، یعنی ان آیات سے جن کے اندر چیلنج کیا گیا ہے کہ قرآن کی مثل لاؤ، اور آیات تحدی بھی انہی واسطوں سے پہنچی ہے جن واسطوں سے بقیہ قرآن آیا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان ناقابل اعتماد واسطوں نے یہ آیات محض اس لیے بڑھا دی ہوں کہ لوگ قرآن کو من جانب اللہ سمجھیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اعجاز قرآن کا ثبوت اس واقعے کے تسلیم کرنے پر موقوف ہے کہ قرآن کے چیلنج کے جواب میں کوئی شخص بھی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکا، اور یہ واقعہ احادیث کے سوا اور کہاں سے معلوم ہوگا۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ احادیث واجب العمل ہیں تو اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ قیامت تک محفوظ رہیں گی، ورنہ تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے احادیث کو واجب العمل تو کر دیا لیکن ان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں فرمایا، گویا بندوں کو تکلیف ما لا یطاق میں مبتلا کر دیا، اور یہ بات لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے بالکل خلاف ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ منکرین حدیث یہ بھی کہتے ہیں کہ احادیث یعنی اخبار احاد خود محدثین کی تصریح کے مطابق ظنی ہے، اور ظنی کی پیروی قرآن کریم کی تصریح کے مطابق ممنوع ہے، جیسے کہ آتا ہے کہ ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، لیکن ان کا یہ قول بھی محض دجل اور تلبیس ہے۔ واقع یہ ہے کہ ظن عربی میں تین معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تخمین، اور نمبر دو ظن غالب، اور تیسرا علم یقینی استدلالی۔ تو قرآن کریم کی آیات میں ظن بمعنی یقین استعمال ہوا ہے، جیسے کہ ایک جگہ آتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور ایک اور جگہ ہے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اور وظن داؤد انما فتناہ۔ یہ دیکھیں کہ ان تینوں آیات کے اندر ظن بمعنی یقین کے استعمال ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احادیث کو جو ظنی کہا جاتا ہے وہ تخمین کے معنی میں نہیں ہے بلکہ بعض جگہ ظن غالب اور بعض مقامات پر یقین کے معنی میں ہے، اور قرآن میں جس ظن کی پیروی سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد جو پہلی قسم ہے نا اٹکل جس کو کہتے ہیں، اور تخمین اندازہ لگانا، وہ مراد ہے، ورنہ جہاں تک ظن غالب کا تعلق ہے شریعت کے بے شمار مسائل میں اسے حجت قرار دیا گیا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اسے حجت مانے بغیر انسان ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ساری دنیا اسی ظن غالب پر قائم ہے۔
اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اخبار احاد اسی قسم کا ظن پیدا کرتی ہیں، البتہ بعض اخبار احاد جو مؤید بالقرائن ہوں علم نظری یقینی کا فائدہ بھی دیتی ہیں، مثلا وہ احادیث جو مسلسل بالحفاظ والائمہ ہیں، احادیث جن واسطوں سے ہم تک پہنچی ہے ان پر ناقابل اعتماد ہونے کا فتویٰ لگا دینا یہ بے خبری کی دلیل ہے۔ در حقیقت احادیث کی حفاظت کا جو انتظام کیا گیا وہ بے مثال ہے، جس کی تفصیل ہم جو تدوین حدیث کے اسباق ہم لوگوں نے تیار کیے ہیں اس کے اندر ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، اور آج کے سبق کا خلاصہ ہے کہ ہم نے منکرین حدیث کے دلائل اور ان کے تینوں نظریات کو ذکر کیا اور پھر ان کا تفصیل کے ساتھ رد کیا۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔